الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا، زمانے کے لیے کچھ کر کہ اندازے وفا بن جا. کبھی خالد کبھی زرار سی جرأت بھی پیدا کر، کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا. نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، کبھی ایما کی آتش میں عمر کا دبدبہ بن جا. تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا. یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد. کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں سب سے پہلے میں آپ کو قابل مبارکباد دے دوں کہ الحمدللہ، حالانکہ میں ایک بڑا وقت ہو سکتا ہے ان جلسوں کے ان دنوں میں سب سے زیادہ وقت آپ کے اس مدرسے میں گزر گیا ہو، یہ میری خوش نصیبی ہے. ورنہ میں بہت دور تک علماء کی شکایتوں میں ہوں، وقت پر حاضر نہیں ہوتا. انشاءاللہ اس کمی کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن آپ کے اس مدرسے میں جب سے بیٹھا ہوا، اللہ کا کرم، آپ کے اس تعاون کو دیکھ کر وقت کتنا گزر گیا بالکل احساس نہیں ہوا. اور جیسے ہی آپ کے خاندان وائز یہ تعاون ہو رہا تھا، دل سے دعا نکل رہی تھی، اے میرے رب یہ لوگ تیرے قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، اے میرے رب یہ تیرے نبی کے اس گھر سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خون پسینے سے کمایا
جو انہوں نے دھوپ کی تپش میں کمایا، جو انہوں نے سردی کی تیز ٹھنڈ میں کمایا، لیکن جیسے تیرے قرآن کی بات آئی، تیرے نبی کے اس گھر کی بات آئی، اے مولا یہ کھڑے ہو کر کے چلے آئے اور ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، یہ گناہ کے کام میں بحث نہیں کر رہے ہیں، اے اللہ یہ تیرے نیک کام میں بحث کر رہے ہیں۔ اور آپ تو قرآن مقدس میں کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقے کیا کرو، ایک دوسرے سے مقابلے کیا کرو۔ اے اللہ کے نیک بندو، وہ چیز یہاں دیکھنے میں نظر آئی، ورنہ اس وقت میں مسلمان کن چیزوں میں بحث کر رہا ہے؟ مکان کی خوبصورتی میں، مکان کی بناوٹ میں، کن چیزوں میں بحث کر رہا ہے؟ بیاہ شادیوں کی فضول خرچی میں کن چیزوں میں بحث کر رہا ہے؟ لڑائی جھگڑا کر کے ان پر خرچ کرنے میں۔ لیکن اللہ کے نیک بندو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے نیک کام کی طرف آگے بڑھے، کیوں نہ آپ کو دعائیں دو، لیکن یاد رکھنا اے اللہ کے نیک بندے، جتنے خون پسینے سے تو کما کر کے لاتا ہے، جتنی محنت سے تو کما کر کے لاتا ہے، اسی طریقے سے اس چہار دیواری کے اندر رہنے والے منتظمین، مدرسین، متعلقین اور یہ تمام طلبہ، ہاں یہ نہ سمجھنا کہ یہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یاد رکھو اے اللہ کے نیک بندو، اگر میں اتنی محنت کو گنواتا چلوں، ان کی قربانی کو گنواتا چلوں، تو انہیں خون پسینے کا پیسہ دیا، فارغ ہو گیا، لیکن اب اس پوری نعمت کو ہم اس شکریہ کے ساتھ کون خرچ کرے گا؟ یہ علماء کرام کریں گے۔ اے اللہ کے نیک بندے، ایک بھی روپیہ تیری غلط جگہ پر نہیں جائے گا۔ اب تجھے بتاتا چلو، جن طلباء کے لیے تو دے کر کے جا رہا ہے، اب تو دے کر کے فارغ ہو گیا، لیکن پورے سال یاد رکھنا تیرے لیے دعائیں کریں گے، پورے سال یاد رکھنا تیرے لیے قرآن پڑھیں گے، جن جن مرحومین کی طرف سے آیا ان کو ثواب پہنچائیں گے۔ اب پورے سال کی ذمہ داری ان علماء کے سروں پر ہے، حالانکہ کبھی کبھی میری اور آپ کی کڑوی زبان ہو جاتی ہے، ہاں جس کا اثر مجھے ذرا سا قاری نوشاد کی زبان سے نظر آیا، ہو سکتا ہے کسی نے تکلیف کے جملے کہے ہو سکتا ہے کسی نے ان کی محنت پر پانی پھیرنے کی کوشش کی ہو، اسی لیے جملہ زبان پر آیا۔ اے اللہ کے نیک بندے، کیوں حقارت سے دیکھتا ہے، کیوں ذلت بھری نظروں سے دیکھتا ہے؟ ارے جانتا ہے جب میں اور آپ راتوں کے اندھیروں میں سو جاتے ہیں، اور جب میں اور آپ صبح کے وقت میں میٹھی نیند لیتے ہیں، اس وقت میں مدرسین اٹھتے ہیں، اس وقت میں منتظمین اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے طلباء کو جگاتے ہیں، جگا کر کے ہاں مجھے معلوم ہے کہ کبھی کبھی گرم سردیوں میں پانی کا انتظام نہیں، گرم کا انتظام نہیں، لیکن یہ طلباء ان کو وقت پر اپنا سبق یاد کرنا ہے، اسی ٹھنڈے پانی میں اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے وضو کرتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جب میں اور آپ میٹھی نیند لیے پڑے رہتے ہیں، اس وقت میں اللہ کے بندے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، کہاں تک قربانی آتی ہے؟ جب تو صبح کے وقت میں گھومنے پھرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اس وقت یہ طلبہ اٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، دوپہر تک پڑھتے ہیں، شام تک پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ رات کی اندھیریوں میں جب میں اور آپ کبھی کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور اللہ کا عذاب آنا ہوتا ہے، تو میرا اللہ ان طلباء کے قرآن پڑھنے کو دیکھ کر ہم پر سے اپنا عذاب ہٹا لیا کرتا ہے۔ تو پیسے دے کر کے فارغ ہو گیا، لیکن جانتا ہے تو نے کتنا بڑا کام کیا۔ یہ اب طلباء تیری طرف سے کتنی بڑی ذمہ داری کو نبھائیں گے، تیرے مرحومین کو سکون پہنچائیں گے، انہیں جنت میں پہنچوا کر کے پیچھے ہٹیں گے۔ اے اللہ کے نیک بندے، جب میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آنا چاہتا ہے، تو ان طلباء کی وجہ سے وہ واپس ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں ایسی حافظ تیار ہو جاتا ہے، یہ حافظوں کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ کوئی ہنسی کھیل ہے، آپ مجھ سے سن لے، یہ کوئی دنیا کی وہ ڈگری نہیں کہ سفارش سے مل جائے، یہ کوئی دنیا کی وہ ڈگری نہیں جو پیسوں سے مل جائے، رشوت سے مل جائے، تیری طاقت سے مل جائے۔ یہ ڈگریاں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو اللہ کے سامنے آتے ہیں، جن کے معصوم قربانیاں دیتے ہیں اور ابن
بتاتا چلو جب میں اور آپ کی اولادوں کا کھلونے کے کھیلنے سے وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں یہ طلبہ راتوں کے اندھیروں میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، جب ان کے ماں باپ ان کو مدرسوں میں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، یہ وقت ہم پر بھی گزرا ہے، جب عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، جب چھٹی کے وقت کا وقت ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے طلبہ مدرسے کی ونڈو پر اور مدرسے کی چھتوں پر جا کر اپنے گھر کی طرف دیکھ کر کے آنسو بہاتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کاش میرے گھر سے کوئی آئے تو میں اس کے ساتھ اپنی والدہ سے جا کر کے ملوں۔ اتنی بڑی قربانیاں ان طلبہ اعظام کی، اے اللہ کے نیک بندے، یہاں تک کہ والدہ کی قربانی، یہاں تک کہ والد کی قربانی، جانتا والدہ کی قربانی، ہم نے اپنی والداؤں کو دیکھا اگر تیز سردی میں ہم اپنے گھر سے نکل گئے تو ہماری والدائیں پریشان ہو جاتی ہیں، اتنی تیز ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، میرے بیٹے کے کان کھلے ہوئے ہیں، ڈھکے ہوئے ہیں، لیکن ذرا غور کرو جن کی ماں نے اپنے لال ان مدرسوں کے اندر بھیج دیے وہ کیسے بے چین رہتی ہوگی، وہ کیسے پریشانی کے عالم میں ہوتی ہوگی، جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں ماں ایک دم فکر مند ہو جاتی ہے، جیسے سردی کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں ماں ایک دم فکر مند ہو جاتی ہے۔ میرے بیٹے نے اپنے کان ڈھکے ہیں کہ نہیں، میں نے سویٹر دیا تھا وہ سویٹر اس نے پہنا کہ نہیں، یہاں تک کہ ماں آنسو بہاتی رہتی ہے لیکن کسی سے کہتی نہیں، نہ کبھی باپ سے کہتی، نہ کسی آنے جانے والے سے کہتی، کیوں نہیں کہتی؟ اس لیے کہ اپنی محبت کو دبائے ہوئے ہیں۔ اگر اس نے محبت کا اظہار کر کے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا تو یاد رکھنا وہ جانتی ہے میری اولاد کبھی کامیاب نہ ہو سکے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ، مفتی خالد صاحب، مفتی خالد صاحب۔ میری اولاد اور یہ طرز کس کا ہے؟ اور جانتے ہو جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی ماں نے اسی طرح کی قربانی دی ہے۔ اور میری بہنوں اگر تم بھی چاہتی ہو تمہاری نسلیں اللہ کی ولی ہو جائیں تو تم بھی انہی قربانیوں پر چلنے والی بنو کہ جن پر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ چلی، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ چلی، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ چلی۔ اور ذرا تمہیں سنو کس طریقے سے اللہ کے ولی بنے ہیں۔ اگر وقت ہوتا تو گفتگو کو اور بڑا کرتا لیکن وقت نہیں، اے اللہ کے نیک بندے، لیکن اپنی ماں کو بہنوں کو سنا کر کے جاؤں گا کہ اولاد کتنی قربانی مانگتی ہے، اولاد کتنے دلوں پر پتھر رکھنا مانگتی ہے، اولاد کتنی بڑی قربانیوں کو جھیلنا مانگتی ہے، تبھی تو اولاد کامیاب ہوتی ہے۔ آؤ تمہیں لے کر کے چلو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، آؤ تمہیں لے کر کے چلو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ بہت جلدی جلدی بتلاتا چلو، اے اللہ کی نیک بندی ہے، پہلے کی ہماری ماں یہ نہیں جانتی تھی عالم کسے کہتے ہیں، حافظ کسے کہتے ہیں، عالم کسے کہتے ہیں، نہ وہ تو صرف اتنا جانتی ہے ایک انسان نبی ہوتا ہے، ایک انسان ولی ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اصل چیز حافظ نہیں ہے، اصل چیز عالم نہیں ہے، اصل چیز مفتی نہیں ہے، اصل چیز اللہ سے ڈرنا ہے، اصل چیز ولایت ہے، اصل چیز اللہ سے دوستی ہے۔ اور یاد رکھو کبھی کبھی علم والے شیطان کے نظروں میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کم علم والا اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے، اللہ کا دوست بھی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ مائیں بہنیں نہیں جانتی تھی کہ عالم کسے کہتے ہیں، وہ تو صرف اتنا جانتی تھی کہ اصل چیز اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اس لیے جب بایزید بستامی ان کے گھر میں پیدا ہوئے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑتی ہیں، استاد کے پاس لے کر کے جاتی ہیں اور جا کر کے کہتی ہیں اے استاد محترم میرے بچہ مجھے اللہ کا ولی چاہیے۔ حافظ نہیں جانتی تھی کسے کہتے ہیں، عالم نہیں جانتی تھی کسے کہتے ہیں، استاد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتی ہے اور کہتی ہے اے استاد محترم مجھے میرا بچہ اللہ کا ولی چاہیے، حافظ مفتی نہیں بلکہ مجھے اللہ کا ولی چاہیے۔ اور میں اس کی شکل تب تک نہیں دیکھنا چاہتی جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے، اللہ کا دوست نہ بن جائے۔ اور سنو میری مائیں بہنوں اور اللہ کی نیک بندیوں، استاد نے
پڑھانا شروع کیا، بایزید نے پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب کئی مہینے ہو گئے، کئی سال ہو گئے، بایزید بستانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے استاد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے استاد محترم مجھے میری والدہ کی یاد آ رہی ہے، مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے۔ ہاں استاد محترم نے سمجھا کہ ان کی والدہ نے منع کیا ہے، ابھی بچہ کسی قابل نہیں ہوا، ابھی بچہ کسی منزل پر نہیں پہنچا، استاد نے منع کرنا چاہا لیکن کیسے منع کرے، بچے کا دل ٹوٹ جائے اور بھیج بھی نہیں سکتے، ماں سے وعدہ خلافی ہو جائے، وعدہ خلافی دیکھو یا بچے کا دل ٹوٹنا دیکھو، آخر دیکھو تو کیا دیکھو۔ وہ ان کے دماغ میں ایک بات آئی اور کہنے لگے بایزید ذرا مجھے تمہیں کل کو اتنا سبق سنانا ہے، تم نے اگر یہاں سے یہاں تک سبق سنا دیا اور اتنا سبق تھا کہ اگر کوئی طالب علم ہو تو ایک ہفتے میں بھی یاد نہ ہو، لیکن بایزید کو سبق دیا کہ اس کے یاد نہیں ہوگا، اس کو ماں کے پاس جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ چنانچہ حضرت بایزید کو سبق دے دیا گیا اور اتنا سبق کہ ایک ہفتے میں بھی یاد نہ ہو، ایک ہفتے میں بھی یاد نہ ہو، لیکن بایزید اٹھ کر کے آئے اور اٹھ کر کے سبق کو رکھا، سجدے کے اندر گر گئے، اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہانے لگے۔ اے میرے رب تو جانتا ہے میری والدہ کو دیکھے ہوئے میرا وقت بڑا گزر گیا، اب مجھے ان کی یاد آتی ہے، مجھے میری ماں کا چہرہ دکھا دے، مجھے میرا سبق یاد کرا دے۔ چنانچہ بایزید نے سجدے سے سر اٹھایا، سبق یاد کرنا شروع ہوا، ابھی صبح نہیں ہوئی کہ پورا سبق لے کر کے استاد کی خدمت میں پہنچے اور جہاں سے کہا تھا وہاں تک مکمل سبق سنا کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب استاد اگر نہ بھیجے تو وعدہ خلافی اب بایزید سے ہو جائے گی، اس لیے کہا جاؤ اپنی والدہ سے مل کر کے ذرا واپس آ جاؤ، صرف چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے، گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، گھر میں رکنے کی اجازت نہیں، صرف اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر کے واپس آ جاؤ۔ چنانچہ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ مدرسے سے چلے ہیں، خوش ہوتے ہوئے کہ کئی سال کے بعد میں اپنی ماں کے چہرے کو دیکھوں گا، اپنی ماں کے گلے سے لگوں گا، اپنی ماں سے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کراؤں گا، کھلا کھلا کھانے کی چیز مانگوں گا، میں اپنی ماں سے لپٹ کر کے بڑا آنسو بہاؤں گا۔ یہ جا رہے مدرسے سے سوچتے ہوئے کہ آج میری والدہ سے ملاقات ہوگی، میری والدہ مجھے مسکرا کر کے استقبال کریں گی، مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گی، مجھے اچھی چیزیں کھلائیں گی پلائیں گی، لیکن یہ سوچتے ہوئے جیسے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، کون ہے دروازے پر؟ کہا اماں تیرا بیٹا بایزید آیا ہے تجھ سے ملنے کے لیے۔ ماں نے کہا میں کسی بایزید کو نہیں جانتی، مجھے معلوم نہیں کون بایزید ہے، میں کسی بایزید کو نہیں جانتی۔ کہنے لگا ماں ہاں جس بچے کو تم ابھی مدرسے میں چھوڑ کر کے آئی تھی، ماں تمہارا اکلوتا بیٹا بایزید تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ حالانکہ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، کئی سال بعد میرا بیٹا آیا، آنسو بہا رہی ہے، بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ جا کر کے دروازہ کھول دوں۔ فرماتی ہیں اگر میں آج دروازہ کھول دوں تو میرا بیٹا آج ناکام ہو جائے گا، حالانکہ جانتی ہے میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، میرا معصوم کھڑا ہوا ہے، لیکن دروازہ نہیں کھولوں گی۔ بایزید نے آنسو بہانے شروع کیے، اماں صرف ایک چہرہ دکھا دیجئے، ذرا سی چہرے کی جھلک دکھا دیجئے۔ بایزید دوبارہ مدرسے کو پہنچ جائے گا، کہتی ہے میں کسی بایزید کو نہیں جانتی، جاؤ میرا بایزید تو مکمل ہو کر کے آئے گا، میرا بایزید تو پورا تیار ہو کر کے آئے گا، جس کام کے لیے میں اپنے بایزید کو استاذ کو دے کر کے آئی ہوں میرا بایزید تو مکمل ہو کر کے آئے گا۔ ہاں میری ماں بہنیں اگر استاد ذرا سی کمچی مار دے تو اپنے شوہر کو چڑھاتی ہیں بڑھاتی ہیں کہ جاؤ تم مدرسے میں 21,000 اور 50,000 دیتے ہو، اس استاد نے تمہارے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، جاؤ اسے مدرسے سے نکلوا کر کے آؤ، جاؤ اس کی شکل میں دکھائی دے دینا۔ اور ہمارے لوگ بھی نہیں سمجھتے، اللہ کی قسم اگر بچے کے استاد کی طرف ہاتھ اٹھانا غصہ دکھانا تو دور کی بات، اگر میلی نگاہوں سے دیکھ بھی لیا تو تمہاری اولاد کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ استادوں پر آ کر کے چڑھائی کریں اور اولادیں کامیاب ہو جائیں؟
اولاد مفتی بن جائیں، اولاد عالم بن جائیں، اولاد اللہ کے ولی ہو جائیں، حالانکہ ابھی مجھ پر اور آپ پر ان کے استادوں کی قدر کرنا بھی نہیں آتا، ان کی عزت کرنا بھی نہیں آتا۔ اے اللہ کے نیک بندے، تو کیا محبت کرے گا اپنی اولاد سے؟ تجھ سے نہ جانے 10 گنا محبت یہ استاد اپنے شاگرد سے کرتا ہے۔ کبھی آ کر کے ان کے پاس رات کا گزارا کرنا، انہیں سکون نہیں ملتا، کبھی الگ بلاتے کبھی تنہائی میں، اور میرے بیٹے تیرے سبق کیوں نہیں یاد ہو رہا ہے، اور میرے بچے تیرے سبق کیوں نہیں یاد ہو رہا ہے، لے یہ چنے پڑھ کر کے کھا لے، یہ پانی پڑھ کر کے میں نے دے دیا اس کو پی لے، تیرے سبق یاد ہو جائے گا۔ اور ذرا سی دعا کر لیا کر، ذرا سی تیری پٹائی کر کے تیرے اوپر سے شیطان کو بھگا دو۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری اولادوں سے دشمنی، ہماری مائیں بہنیں اگر پتہ لگ جائے ہماری اولاد کی پٹائی ہوئی ہے، چلتی ہیں تیزی سے طرف مدرسوں کی طرف، استادوں پر چڑھائی کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں ہماری اولاد کامیاب نہیں ہوئی۔ کہاں سے کامیاب ہو جب تم نے استاد کی ناقدری کی؟ اب تمہاری اولاد امام نہیں ہو سکتا ہے کہیں چوری کرتی ہوئی پکڑی جائے، ہو سکتا ہے کہیں نشے کے میخانوں میں نظر آئے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ استاد کی بد دعا تمہاری اولاد کو برباد کر دے۔ اس لیے ذرا قلم ہوش میں اٹھایا کرو۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میرے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں ان سے اس طرح کی گفتگو کر رہا ہوں۔ ہمارے مدرسوں کی ایک بربادی کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم استادوں کو اپنے بچوں پر تنبیہ نہیں کرنے دیتے، ان کو ڈانٹنے نہیں دیتے، ان کی ہلکی پھلکی سی پٹائی نہیں کرنے دیتے، اس لیے اولاد ہماری جلدی سے حافظ نہیں بنتی، عالم نہیں بنتی۔ اگر زبردستی بنا بھی لی گئی تو وہ حافظ کسی کام کا نہیں رہتا، وہ گاؤں کے راستوں پر دھکے کھاتا پھرتا ہے یا کسی اور جگہ اپنے وقت کو گزارتا ہے۔ خیر، اللہ کی نیک بندی ہے، کس طرح کی قربانی مانگتی ہے تعلیم۔ ذرا سنو، بایزید بستانی واپس ہو گئے، ماں ادھر روتی ہوئی خاموش ہو گئی، لیکن کنڈی نہیں کھولی، دروازہ نہیں کھولا۔ ادھر بایزید روتے ہوئے اپنے مدرسے کو پہنچے، استاد سے کہا میری ماں نے مجھ سے بات کرنے کے لیے منع کر دی ہے، اب میں تبھی جاؤں گا جب میری ماں کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ پڑھتے گئے، ایک دن سوئے ہوئے ہیں، استاد کی خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے اور لا کر کے کہنے لگے، اے بایزید کے استاد، تمہارا بایزید اللہ کا ولی ہو گیا ہے، اللہ کا دوست ہو گیا ہے، اس سے کہو کہ صبح کو اپنی ماں سے جا کر کے مل لے۔ حضرت اللہ کے نبی بایزید اپنی ماں سے نہیں مل کر کے آتے، بایزید کھڑے ہوئے، امامہ باندھا اور چل دیے ماں کی طرف۔ جیسے دروازے پر پہنچے، آج کنڈی کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، بلکہ گزشتہ رات ماں کے خواب میں اللہ کے نبی آئے، اللہ کی دیوانی، تیرا بایزید اللہ کا ولی ہو گیا ہے۔ آج کنڈی کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ماں پہلے سے دروازہ کھول کر کے دروازے پر استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ ارے میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بایزید آ رہا ہے، وہ اللہ کا ولی بن کر کے آ رہا ہے، اللہ کا دوست بن کر کے آ رہا ہے۔ تب جا کر کے او اللہ کے نیک بندو، اللہ رب العزت یہ نعمت ہمارے گھروں میں عطا کرتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ آپ بھی ارادے کریں اور دعائیں کریں کہ اپنے طلبہ کی قدر کریں گے، انشاءاللہ اپنے ان معصوموں کی قدر کریں گے، ان کے استادوں کی قدر کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ۔ ابھی مجھے بتلایا قاری محمد نوشاد صاحب نے کہ ہم نے ابھی یہ 9 کمروں کی 11 کمروں کی بنیاد رکھی ہے۔ میں نے واقعی پہ آپ کے تعاون کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اتنی دیر آپ کے اسٹیج پر بیٹھا رہا۔ اے اللہ کے نیک بندو، واقعی میں دل خوش کر دیا، لیکن او اللہ کے نیک بندو، یہ 11 کمرے جو آپ نے 20 لاکھ روپے دیے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے اس میں مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ تقریباً 1 کروڑ کا خرچ ابھی ہمیں قاری نوشاد نے بتایا۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ دعا کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ آؤ ان کمروں کے لیے ایک دفعہ اور سب کھڑے ہو کر کے آؤ۔